السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب کے زوال میں 5 شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ 5 لوگ کون ہیں اور انہوں نے ایسا کیا کردار ادا کیا کہ خان صاحب کو نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے بلکہ انہیں درجنوں مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا اور بالآخر انہیں ایک مقدمے میں یعنی توشہ خانے میں 3 سال سزا اور 5 سال کی نااہلی کی سزا بھی سننی پڑی۔ بات یہاں تک نہیں رکی، وہ لاہور سے گرفتار ہو کر اسلام آباد سے ہوتے ہوئے اٹک جیل بھی پہنچ گئے۔ یہ 5 لوگ کون ہیں، ان کا لیول آف ایکسیس کیا تھا خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے خان صاحب کو ایک ایلوژنری ورلڈ میں کیسے رکھا، اور خان صاحب کا اس میں کیا قصور تھا یا کتنا قصور تھا، ان تمام باتوں پر آج بات کریں گے۔ میرے خیال سے سب سے پہلا جو اس کیٹیگری میں نمبر 1 پہ آتے ہیں وہ ان کے پارٹی لیڈرز، ان کے منسٹرز، ان کے ایس اے پی ایمز یعنی معاونین خصوصی، یا وہ اور لوگ تھے کہ جن کو انہوں نے بے شمار عہدوں سے، پروٹوکول سے، منات سے نوازا تھا اپنے جو ان کا جب ٹائم تھا پرائم منسٹرشپ ان کی چل رہی تھی۔ یہ پارٹی کے وہ افراد تھے یا آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے وہ افراد تھے کہ خان صاحب جن کی بات کو بہت وزن دیتے تھے، خان صاحب ان کی بات سنتے تھے، لیکن بدلے میں ان تمام لوگوں نے انہیں کیا دیا وہ سب کو معلوم ہے۔ میں صرف ری کیپ کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ جن لوگوں کو گورنر بنایا، جن لوگوں کو پورٹ فولیو دیے، منسٹرز بنایا، جن لوگوں کو معاون خصوصی بنایا، ایڈوائزر بنایا، آج وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ جنہوں نے ہر قسم کے فائدے اٹھائے آج وہ بالکل غائب ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تمام بینیفٹس لینے کے بعد آج خان صاحب کو اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں، اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ ان لوگوں کو خان صاحب نے ان لوگوں پر فوقیت دی کہ جنہوں نے شاید، یا جو لوگ بتاتے ہیں پارٹی کے اندر بھی، کہ بے شمار قربانیاں دی، پارٹی کو بہت ٹائم دیا، خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں بڑے ایفرٹس کیے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان لوگوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کسی طرح خان صاحب کو صرف اپنے ہی قریب رکھا جائے اور ان لوگوں کی نہ تو آواز سننے دی جائے، نہ شکلیں دیکھنے دی جائیں، نہ کوئی ایسی بات ان تک پہنچنے دی جائے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے یا کوئی معاملہ خراب ہے، اور انہیں ایک طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ ریالٹی سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ رکھا جائے۔ کبھی ان کا ایکسیس کا عالم یہ تھا کہ خان صاحب کے ساتھ وہ 18 گھنٹے، 20 گھنٹے بھی گزارتے تھے، لیکن آج وہ قریب بھی نہیں ہیں۔ اس میں دوسری کیٹیگری جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا زیادہ انفلوئنس رہا وہ خان صاحب کی اپنی فیملی کے کچھ ممبرز ہیں، یعنی کہ میں ان کی بیگم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی بیگم صاحبہ یعنی بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی صاحبہ، یا اور کوئی ایسے لوگ کہ جن کو بہت زیادہ، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نیچرلی ان کا حق بھی بنتا ہے بیگم صاحبہ کا، اور باقی جو ان کے قریبی لوگ ہیں جن کو انہوں نے فیملی کا درجہ دیا، ان کی وجہ سے بھی خان صاحب کو کچھ چیزوں کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کہہ سکتا ہوں کہ جو تحائف یا جن چیزوں کے اوپر ان کا ایمان ڈولا یا ان سے رہا نہیں گیا، یا انہوں نے کسی طرح وہ تحائف اپنے پاس رکھنے کے لیے سارا زور لگایا، اور بالآخر خان صاحب کو کہ جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا، جو ان کا اپنا بھی ایک دعویٰ ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میرے پاس گھر اور مطلب جو دنیا کی آسائشیں ہیں، مطلب جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ تمام موجود تھیں۔ انہیں فیم ملا، انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا موقع ملا، اور کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی آسائش، کوئی ایسی راحت نہیں تھی جو ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن یہ جو چند لوگ تھے کہ شاید جن کی آپ کہہ لیں کہ مبینہ لالچ کی وجہ سے خان صاحب آج اس نہج پر پہنچے کہ انہیں توشہ خانہ کے ریفرنس میں یا توشہ خانہ کے کیس میں جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑی۔ ان لوگوں کے جو آپ کہہ لیں کہ نفسانی خواہشات تھی، ان کی خاطر خان صاحب کو آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہونے کے بعد آج جیل کی ہوا کھا رہے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ناظرین ہے یوٹیوبرز کی، یا آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی، یا ان ٹی وی اینکر حضرات اور جو خواتین تھی کہ جنہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ آسمان پر بٹھائے رکھا، اور بالکل انہیں ڈسکنیکٹڈ رکھنے میں، نہ یہ جو وزراء تھے یا جو بھی مشیران تھے یا اور کوئی لوگ تھے، بالکل ویسے ہی ان کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ رکھا کنیکشن
کہ خان صاحب دنیا میں بالکل سب اوکے ہے، سب صحیح ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے. اس کے آگے پیچھے اگر کوئی بات آپ کے کان تک پہنچ بھی رہی ہے تو وہ بس سازش ہے، وہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے. انہوں نے زمین آسمان کے کلابے جو ہے وہ ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے ایک ایلوژنری ورلڈ کریٹ کیے رکھا جس میں خان صاحب کو سوشل میڈیا کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ فیوز و برکات میں ہی انہوں نے رکھا. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ خان صاحب کو مطلب ایسا فیل ہوتا رہے ہر لمحے، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال کہ جناب سب کچھ ان کی دسترس میں ہے، سب کچھ ان کی پاور میں ہے. وہ اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی مقبولیت کی انتہا کو پہنچے. لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی ریالٹی دکھانے کی یا ریالٹی چیک میں لانے کی کوئی کوشش نہیں کی، یا اگر کسی نے بھی کی تو اس میں خان صاحب کا بھی اپنا بڑا نیگیٹو جو ہے وہ رول میں اس طرح کاؤنٹ کروں گا کہ انہوں نے ان کی بات کو کبھی ویٹیج نہیں دیا. وہ کبھی ان لوگوں سے نہیں ملتے تھے کہ جو کسی بھی صورت انہیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے، یا کسی پوائنٹ پہ ان کو وہ بتاتے تھے کہ بھائی یہاں آپ تھوڑا سا غلطی کر رہے ہیں، یا یہاں آپ کو سٹیپ بیک کرنے کی ضرورت، یا یہاں آپ کو جو ہے وہ کچھ چیزوں پر جو ہے اپنے جو بھی آپ نے فیصلے کیے ہیں یا آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو ان لوگوں نے ہمیشہ سے ان کو یہ انشور کروایا، یہ مطلب ماحول بنائے رکھا ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، کہ بس جی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں، جتنا کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. اس کے آگے پیچھے دنیا ختم ہو جاتی ہے، وقت رک جاتا ہے، کوئی اور بات کرنے کی، سوچنے کی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کوئی کہہ رہا ہے وہ شاید نون لیگیا ہے، وہ پٹواری ہے، یا وہ جیالہ ہے، یا وہ پتہ نہیں کیا ہے، یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ خان صاحب کی برائی کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک لیڈر مل گیا اور اس کے سامنے جو ہے نا اب وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے اور فلانا ڈمکانا. خان صاحب بھی جب اقتدار میں آئے، اقتدار سے آنے سے پہلے ان کے معاملات، ان کے جو اپروچ تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. جب وہ آئے تو یہی وزراء، مشیران، جن لوگوں کو انہوں نے نوازا پروٹوکول سے اور مراد سے اور ہر طرح سے، یا فیملی کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو ان کی باقی چیزوں پر مقدم جو ہے وہ جانا اور ان سے وہ مطلب وہ کوشش کروائی کہ وہ انہیں وہ تمام چیزیں حاصل کرنے میں مدد بھی فراہم کریں اور وہ ایسے اقدامات بھی اٹھائیں کہ جو بس ان کو خوش رکھ سکتے ہیں. تو یہ اینکر حضرات، یہ یوٹیوبرز، یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی اسی کیٹیگری میں پھر ان کا خان صاحب کا جو ہے نا وہ ذہن بناتے رہے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ باور کرواتے رہے کہ بس جی آپ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، آپ ہیں تو آپ کے دم سے یہ جہان ہے، باقی کچھ فائدہ نہیں ہے اس جہان میں بھی جو ہے نا کچھ اور کرنے کا. اسی کے ساتھ جو چوتھی کیٹیگری بنتی ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیز کی، یا وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں اور انہوں نے بھی خان صاحب کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ شائبہ نہیں ہونے دیا کہ خان صاحب آپ کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں یا ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کسی طرح آپ کو کل کو نقصان ہو سکتا ہے یا مطلب آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. ان لوگوں کے لیے خان صاحب نے اسمبلی میں ووٹنگ رائٹ کے لیے لڑتے رہے، انہیں یہاں الیکشن لڑنے کی اجازت دلوانے کے لیے لڑتے رہے. ایک لمبا وقت انہوں نے ان تمام چیزوں میں گزارا کہ کسی طرح ان لوگوں کو ووٹنگ رائٹس ملیں، کیونکہ انہیں یہ بھی گمان تھا کہ یہ میرے وہ ووٹرز ہیں کہ جن کا، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ووٹ 100% مجھے ہی پڑے گا اور پی ٹی آئی کو پڑے گا اور ہم 2023 کے الیکشن میں بھی جو ہے ان کی مدد سے جیت جائیں گے. کیونکہ ان لوگوں نے بارہا یہ باور کروایا خان صاحب کو کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم یہ مطلب ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے. آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف یا باقی اداروں کو بھی شاید یہ کوشش کی کہ جی خان صاحب کو اگر کوئی اوپر نیچے کرتا ہے یا دائیں بائیں کرتا ہے معاملہ کسی طرح سے بھی، تو آپ نے پاکستان کی بھی مدد نہیں کرنی ہے. یہ اس حد تک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ خان صاحب کے سپورٹر تھے. لیکن آج جب خان صاحب لاہور سے اسلام آباد اور اٹک جیل پہنچے ہیں تو ان لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں. تو یہاں جو پاکستان میں عوام ہے وہ بھی نہیں نکلی ہے، تو باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کی حد تک کی جو ہے وہ اگر انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہے یا کوئی آواز اٹھائی ہے تو وہ وہیں تک ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. ناظرین، پانچویں جو شخصیت ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ پانچویں شخصیت کوئی اور نہیں، خان صاحب خود ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ خان صاحب خود کیسے ہو سکتے ہیں وہ پانچویں شخصیت کے جو اپنے ہی زوال کا باعث بنے. تو خان صاحب کا اپنے یعنی کہ زوال میں خود کا باعث بننا وہ ایسے ہے کہ خان صاحب نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا جو ہے وہ کافی عرصے سے شاید چھوڑ دیا تھا، ایک وجہ. دوسری یہ وجہ کہ شاید وہ اپنا جو بھی ڈیسیجن لے لیتے تھے اس کے بعد وہ کسی کی سنتے نہیں تھے، کہ اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی کریکشن کی ضرورت ہے، کوئی امینڈمنٹ چاہیے، کوئی اس میں پالیسی یا ڈیسیجن میکنگ میں فلا ہے کہ جس کو ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہے، کہ جس کے دور رس نتائج اچھے نہیں ہو سکتے، تو خان صاحب کو اگر کسی نے سمجھایا بھی ہے تو خان صاحب نے اس کی نہیں سنی ہے. جو انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہ کر دیے. وہ چاہے انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ تھا،
پھر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو توڑنے کا جو فیصلہ تھا، اس سے آگے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے ڈیسیجن لیے کہ جہاں پر کچھ لوگوں کو اگر اختلاف تھا بھی تو خان صاحب نے ان کی بات کو نہیں سنا، چاہے وہ لوگوں نے ان کی ہمدردی میں کہا، چاہے اپنے مفادات کے لیے کہا، چاہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروانے میں انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہو، لیکن خان صاحب کو خود بھی ان تمام معاملات میں اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی ضرورت تھی کہ میں ایسا کچھ نہ کروں یا ایسا کوئی سٹیپ نہ لوں کہ جس کا کل کو کوئی ایسا فال بیک ہو یا کوئی ایسا مطلب آپ کہہ لیں کہ ریپرکشنز ہوں کہ جو میرے لیے بھی، میری پارٹی کے لیے بھی اور میری جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ لیکن انہوں نے بھی اس میں فہم و فراست سے کام نہیں لیا۔ اب سائفر کا ایشو دیکھ لیجئے، انہوں نے اس کو خوب جو ہے وہ پلے اپ کیا۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جو ٹکر کا ایشو ہے اس کو دیکھ لیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ واپسی کا کوئی رستہ کھلے۔ اور اس سے بھی ایک جو بڑی اور سٹرائکنگ چیز ہے کہ خان صاحب نے آج تک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ کوئی لچک یا نرمی نہیں دکھائی کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے، جو بھی ان کی اپوزیشن ہے، اپوزیشن پارٹیز ہیں پولیٹیکل، ان سے وہ بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بی ٹیم کو یا اپنی جو بھی نچلی جو لیڈرشپ ہے انہی کو ان کاموں کے لیے جو ہے نا وہ کہا کہ جی آپ بات کر لیں، آپ دیکھ لیں، آپ نے کو ملنا ہے بیٹھنا ہے کو کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر کوئی بات بنی تو پھر دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے۔ تو بہرحال یہ شروع میں تھوڑی بہت ایکسرسائز ہوئی بھی، لیکن پھر جب مخالف پارٹیوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو بھی راضی نہیں، ہاتھ ملانے کو بھی راضی نہیں، ہم بار بار آفر بھی کرتے ہیں تو یہ نہیں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے بھی بالآخر پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بی ٹیم سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو اگر وہ خود بات کرنے کے لیے راضی ہیں تو ہم ایک قدم وہ بڑھائیں تو ہم دو بڑھائیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی خان صاحب نے میرے خیال نے اپنی جو انا ہے اس کو مقدم رکھا، یا اپنا جو نیریٹو تھا انہوں نے اتنے سالوں سے بلڈ کیا ہوا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ میرے خیال سے چور ہیں، کرپٹ ہیں، لٹیرے ہیں اور مجھے ان سے ہاتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاید اس نیریٹو نے بھی ان کو واپس نہیں پلٹنے دیا، اور یہ وہ وجہ بنی کہ خان صاحب خود بھی وہ پانچویں شخصیت ہیں کہ جن کا اپنے زوال میں خود کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ خان صاحب جیل گئے ہیں۔ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشن سے یا جیل جانے سے جو ہے ان کا کیریئر کبھی ختم نہیں ہوا کرتا یا ان کا نظریہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ تو خان صاحب کے لیے آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ صرف یہ کہ کسی زمانے میں بھٹو صاحب کو بھی یہ زعم تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، اور جب وہ جیل گئے تو انہیں یہ بھی زعم تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جیل کی دیواریں توڑ دیں گے، ان کے دروازے اکھاڑ کے انہیں جو ہے وہ باہر نکال لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ پھانسی کے تختے پر چڑھ گئے۔ اب خان صاحب ابھی بھی اگر چیزوں کا اچھے طریقے سے مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک ریئلسٹک ویو لیں اور دیکھیں کہ کون لوگ ان کے نظریے کے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح کھڑے رہے، کہ ان لوگوں نے ان کا استعمال کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ وقت دور ہے یا اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم لگے گا کہ خان صاحب واپسی کا رستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنی اپوزٹ جو بھی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے، تاکہ کم سے کم ایک جو پروفیشنل یا ریکوائرڈ ایک لیول آف جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہے وہ ضرور اوپن ہو، اور وہ چینل ہمیشہ اوپن رکھنا چاہیے۔ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ جن لوگوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے زوال میں وہ جو حصہ بنے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ کیا خان صاحب کے لیے کوئی ایسا قدم بھی اٹھاتے ہیں، کوئی ایسا کام بھی کرتے ہیں کہ جس سے ان کو حقیقی معنوں میں فائدہ بھی ہو، یا مزید ان کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دلدل میں دسانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔